ماحول بہترین بنانا، ماحول کو صاف رکھنا، اور بالخصوص اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گھر اینٹوں پتھروں سے بنتا ہے۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری۔ بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا۔ پیسے دیکھے، بچی اور بچے کا نکاح کر دیا۔ یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر، بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ ہو، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہٰذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں گے؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے گی؟ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دیکھ کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہی کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اور اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ تو جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر رکھی جاتی ہے وہاں گھر کا ماحول درست رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ گھر کا ماحول اس وقت درست رہتا ہے جب تقویٰ کو، طہارت کو، پرہیزگاری کو، عمدہ اخلاق کو، عمدہ اطوار کو، اچھے نظریات، ستھرے مزاج کو، گھرداری کے ماحول کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، اس پر غور نہیں کیا جاتا، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر کہتا ہوں یہ بات ضروری ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ لوگ دیندار ہوں، دیندار نظر نہ آتے ہوں، تھوڑی سی اس پر غور کر لیں۔ دینداری کا لیبل نہ ہو، اندر دینداری موجود ہو، صرف بار بورڈ نہ ویزا ہو، اس کے اندر باقاعدہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو، اور سب سے ضروری چیز اچھے اخلاق ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ ایک بی بی بڑا صدقہ کرتی ہے پر اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں کو، صدقات بڑے کرتی ہے، سخی بڑی ہے، تو حضور نے فرمایا دوزخی ہے۔ یا رسول اللہ ایک بوڑھی اماں پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، غریبنی ہے، پر یا رسول اللہ اخلاق کی بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے بتا دو رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنتی بی بی ہے اس لیے کہ اخلاق عمدہ ہے، اس کا لہجہ عاجزی والا ہے، اس کے لفظوں میں خوبصورتی ہے، وہ اپنی زبان کے تیر برسا کے دلوں کو گھائل نہیں کرتی۔ تو اخلاقی رویوں کی عمدگی یہ انسان کے لیے جنت کا رستہ آسان کرتی۔
پھر گھر کے اندر کچھ دینی ماحول بنایا جائے. اور دینی ماحول سے ہمارے ہاں لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ میں جناب اچھی باتیں کروں, عمدہ تقریر کروں گھر کے اندر, میں اپنے بچوں کو واقعات سناؤں صحابہ اور اہل بیت کے, بڑی اچھی بات ہے, اس سے بھی انقلاب آئے گا. لیکن ہمیں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو. تم اپنی عبادات کا ماحول گھر کے اندر بناؤ, تمہاری طبیعت گھر میں لگے, تمہارا گھر سجدے سے آباد ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر کچھ وقت گزارو عبادت میں. خود بخود تمہارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے گھر کے اندر نماز کی نیت باندھے تو جس چھوٹے بچے کو بالکل پتہ نہیں نہ ہوتا نماز کیا ہے, وہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سجدہ نہ کرنا آئے تو مصلی پہ لیٹ جاتا ہے. گھر کے اندر دین کی آپ تقریر نہ شروع کریں, آپ عمل کریں. آپ کا لہجہ میٹھا ہے تو مٹھاس آگے تقسیم ہوگی. آپ کے بچے جو انداز آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا دیکھیں گے وہ رویہ آپ کے ساتھ اختیار کر لیں گے. اگر سچائی کا پہلو گھر کے اندر آئے گا تو بچے سمجھیں گے ہمیں سچ بولنا ہے. اگر وہ کبھی اپنے باپ کو حضور کی یاد میں روتا دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے مدینے جانا ہے. اگر وہ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی گفتگو دیکھیں گے تو خود بخود وہ بات اتر جائے گی. گھر کے اندر اگر بڑا کچھ ہوتا ہے, آج جی میرا دل کر رہا ہے میں نے پکوڑے کھانے ہیں, آج جی میرا دل کر رہا ہے میری مرضی کی فلاں چیز پکائی جائے, آج میرا دل کر رہا ہے فلاں چیز گھر میں لائی جائے, تو کبھی کبھی یہ بھی دل کرنا چاہیے کہ آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں سورہ یاسین پڑھی جائے, آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. ان دونوں گھروں کی مثال زندے اور مردے کی ہے. جہاں رب کی یاد ہوتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے, جہاں اللہ اللہ کی جاتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے, جہاں رب کو پکارا جاتا ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ گھر زندوں کا ہے. اور جہاں سویرے سارے سوئے ہیں, رات کو اعلیٰ کھانا کھایا, انہوں نے ٹھنڈے کمرے میں آرام کیا, ان کے لیے ساری نعمتیں ہیں, لیکن یہ کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ نماز فجر کے لیے کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلتی. یہ کیا گھر ہے؟ یہ تو مردوں کا گھر ہے, یہ کوئی زندوں کا گھر ہے. یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال ہے, جہاں اللہ کی یاد کی جاتی اور جہاں نہیں کی جاتی. اپنے گھروں کو, اپنے گھروں کے ماحول کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کرنا. اور پھر ایک اور بات, جب ہم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اچھائی لے کے لوٹتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں نا ایک بہانہ آج کل بنا لیا گیا ہے کہ اچھے لوگ ملتے نہیں. بھئی ہم لوگ نا اچھے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آہستہ آہستہ معاذ اللہ معصوم لوگ ڈھونڈنے شروع کر دیتے. ہم کہتے ہیں ہمیں ایسا بندہ ملے جس میں غلطی کوئی نہ ہو, جس میں بالکل غلطیاں ہو وہ شیطان ہوتا ہے, اور جس میں بالکل نیکیاں ہو وہ فرشتہ ہوتا ہے, جس میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوں لیکن خیر کا غلبہ ہو وہی تو بندہ مومن ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہو جاتی ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لیتا ہے. ہم یہ چاہتے, مجھے جی کو بندہ نہیں ملا ساری زندگی. بھئی آپ بندہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے, آپ تو معاذ اللہ معصوم عن الخطا ڈھونڈ رہے تھے. وہ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. آپ کو دیکھنی چاہیے تھی جہاں سے کچھ خیر مل رہی تھی وہاں فوراً حاصل کر لیتے, جہاں سے کوئی اچھائی مل رہی تھی وہاں سے فوراً حاصل کر لیتے. ہمارے صوفیاء, ہمارے بزرگان دین, ان سے لوگوں نے خیر پایا ہے, ان کی زندگیوں کو ڈسکس نہیں کیا. ہمارا یہ ماحول بن گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو ڈسکس کیا ہے اور رج کے کیا ہے, لیکن کہیں سے خیر ملتی تھی تو وہ خیر حاصل ہے. ہمارے ذمے تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے تمہیں خیر میسر آتی ہے اپنے حصے کی سمیٹو, اس پر عمل کرو. ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ بندے نے خیر دی تھی, پھر ہم نے ٹٹولنا شروع کیا, پھر ہم نے تھرمامیٹر لگا اور اپنا اپنا کرائیٹیریا, اپنا اپنا معیار بنا کے لوگوں کو تولا. نتیجہ کیا نکلا, ساری زندگی تولتے ناپتے گزر گئی. خیر پانے والے خیر پا کے چلے بھی گئے, نصیحت لینے والے نصیحت لے کے چلے بھی گئے, جنہوں نے عمل کرنا تھا انہوں نے عمل کر بھی لیا,
اور کچھ ایسے تھے بیچارے ساری زندگی ٹٹولتے ہی رہے، ساری زندگی طے ہی کرتے رہے، ساری زندگی انہوں نے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے کوئی بندہ پسند نہیں آیا، اور اب آپ کی شہرت سنی ہے تو میں زیارت کے لیے آیا ہوں. تو حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی تھوڑی باتیں کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہ کمال کرتے تھے. وہ فرمانے لگے آپ کھانا کھائیں، فقیر کے لائق کو حکم ہو تو کریں، باقی چونکہ آپ نے کافی دنیا دیکھی ہے تو وہ جتنے آپ دیکھ آئے ہیں میں ان سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، لہٰذا اگر آپ اتنے لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ ہم تو ان سب سے چھوٹے ہیں، ہمارا یہ معیار ہے. یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ درد، اس شخص کو اگلا سوال کرنے کا موقع ہی نہ ملا. کہنے لگا آپ مجھے بیعت فرما لیں، تو کہنے لگے نہیں نہ، اتنی تنقیدی نظریں اور اتنا گہرا مطالعہ، تھوڑے عرصے کے بعد آپ پریشان رہنے لگ جائیں گے. آپ جائیں، ابھی ڈھونڈیں، ابھی تلاش کریں، بھی آپ کو وقت لگے گا. آپ تھوڑا گھوم لیں. زندگی میں کچھ لوگ خیر پا ہی نہیں سکے، انہیں اچھے لوگ ملے ہی نہیں، حالانکہ یہ میرے نبی پاک کی امت ہے. میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، بڑی، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. یہ حضور کی امت ہے، کنتم خیر امت، یہ نبی پاک پر نازل ہونے والے قرآن کا فیصلہ ہے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے بڑی جماعت، سواد اعظم ہمیشہ حق پہ رہے گی، بڑے لوگ ہمیشہ حق پہ رہیں گے. اور حضور نے فرمایا میرے دین پر ہمیشہ عمل کیا جاتا رہے گا. تو قرآن و حدیث تو کہتے ہیں خیر والے لوگ موجود ہوں گے، تو جسے مل نہیں رہے، اور ایک دو چار لوگ نہیں، جماعت کہا. کتاب و سنت کہہ رہی ہے لوگ ہیں، ملیں گے، اور جس کو مل نہیں رہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سامنے والے کا چہرہ تو صاف کر رہا ہے پر اپنی اینک کا شیشہ صاف نہیں کر رہا. وہ سامنے سے آئینے کو تو الزام دے رہا ہے لیکن وہ اپنے چہرے سے نقاب اتارنے کو تیار نہیں ہے. مندے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی. جو لوگ خیر اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں اور اچھائی سے فیض پائیں، اس سے فیض حاصل کریں. جو لوگ بھی ڈگریوں پر بحث کرتے ہیں نا، ٹیچر آئے ایف اے کے، بی اے کے، ایم اے کے، انہوں نے آتے ہی کلاس میں کہا کتابیں نکالو بھائی. پہلے دن فرسٹ ایئر کی کلاس بیٹھی ہے، سمجھ لیں اردو کے ٹیچر، کتابیں نکالو. تو ایک اسٹوڈنٹ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سر جی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، پھر آپ یہ بتائیں کہ ایم اے کے بعد آپ نے بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہے، پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں. اگر یہ تین سوال اسٹوڈنٹس کرے تو استاد جواب دے دے گا ہاں ایسے شاگرد کے لیے ڈنڈا سوٹا چلایا جا سکتا ہے. بھائی تو کتاب کھول، تو کون ہوتا ہے یہ پوچھنے والا؟ تیرا یہ کام نہیں. یہ مجھ سے پوچھے گا کالج کا پرنسپل، یا مجھ سے پوچھے گا اس ادارے کا ہیڈ جو مجھ سے بڑا ہوگا، اسے میں ڈگری دکھاؤں گا تو کون ہوتا ہے؟ تیرے ذمہ یہ آیا ہے کہ تو مجھ سے پڑھ، کتاب کھول، میں تجھے پڑھاؤں، یہ تیری ذمہ داری. میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا اولیاء کی ڈگریاں چیک کریں گے، معاذ اللہ یہاں تک کہ کہا پہلے صحابہ کی تاریخ دیکھیں گے، کون کس کے ساتھ مشاجرات میں تھا پہلے وہ چیک کریں گے، پھر فیض پائیں گے. ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا تھا صحابی کا نجوم، میں نے یہ سارے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. لیکن یہاں لوگوں نے کہا ہم ڈگریاں دیکھیں گے. نقصان کیا ہوا؟ بے فیض رہ گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ پا کچھ نہیں سکے. لازمی طور پر رزلٹ یہ برآمد ہوا کہ شر ہی شر پھیل گیا، فتنہ ہی فتنہ ہو گیا. ہمارے ذمے تو خیر لینا تھا، خیر نہیں لی، ڈگریوں پہ بحث کی، نتیجہ غلط برآمد ہوتا ہے. اپنی مومن کی گم شدہ میراث ہے حکمت، جہاں سے خیر کی بات ملے اسے لو. حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرمایا کرتے تھے بس ایک کام کرنا، لا تجالسوا اہل الہوا، جو لوگ ہوائے نفس والے ہوں، برے ہوں، ان کی مجلس نہ کرنا، بروں کے پاس نہ بیٹھنا. حضور کیا ہوگا؟ فرمایا اگر ان کے پاس بیٹھو گے نا تو تمہارا دل اور تمہاری روح بیمار ہو جائے گی، روح بیمار ہوگی، دل سخت ہو جائے. بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے ارد گرد کے ماحول میں خیر والے. داتا گنج بخش علی اجویری
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ طواف کعبہ کر رہا تھا، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اور وہ طواف کرتے کرتے نا دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو پرہیزگار کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ داتا صاحب فرماتے میں نے اس کا بازو تھام لیا، میں نے کہا یہ کیا دعا ہوئی، کوئی اپنے لیے بھی مانگ۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا حضور اگر میرے دوست نیک ہوئے تو میں انشاءاللہ خود بخود ہی ہو جاؤں گا، اگر میرے ارد گرد کا ماحول ٹھیک ہوا تو مجھے بھی خیر کی طرف لے جائیں گے۔ اگر ماحول ٹھیک ہو دائیں بائیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نا کئی دفعہ اپنی آگ بجھاتے ہیں، پڑوسیوں کی بجھانے کی کوشش۔ میرے ابا جی پتہ کیا کہا کرتے تھے، وہ کہندے سن پتر جے گوانڈیاں دی اگ نہ بجھائیے تے اپنے گھر بھی آ جاندی۔ تو پڑوسی کی آگ کئی دفعہ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ جلتی رہی تو ہمارے گھر بھی۔ اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا چاہیے، ارد گرد کے سارے ماحول، کیونکہ ماحول ٹھیک رہتا ہے تو اس میں رہنے والے بچے، اس کے اندر بسنے والے لوگ یہ بھی ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر ماحول بگڑ جائے پھر سارا کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اپنی مجالس کو عمدہ کریں۔ دوستوں کے ماحول میں نا ایک دوست رواج ڈالے کہ یار ٹھیک ہے گپ شپ بڑی ہو گئی، میرے پاس حضور کا ایک فرمان ہے، یہ دیکھو میں موبائل میں لے کے آیا ہوں، اگر مجھے 2 منٹ دو تو میں اپنے کریم کی ایک حدیث نہ تمہیں سناؤں۔ تھوڑا سا تانا دیں گے، تھوڑا سا کہیں گے بہ جا تو ایڈا مولوی، پتہ ہے جتنا تو نیک ہے، تھوڑا سا کہیں گے، لیکن یہ 2-4 منٹ کے لیے ہوگا، اور حضور کی بندہ حدیث سنائے اور پھر سرکار کا فیض حاصل نہ ہو، پھر اللہ کی مدد نہ آئے۔ تھوڑا سا نہ ماحول بنایا جائے جہاں لوگ محنت کر کے جد و جہد کر کے یہ کام کرتے ہیں نا کہ چل یار تو مری تیرا خرچہ میں دوں گا، تو وہاں اگر تھوڑی سی کوشش یہ بھی کر لی جائے کہ یار میرے پاس سواری ہے، چل دونوں کٹھے مسجد چلتے ہیں۔ اپنے ماحول میں تقویٰ لایا جائے، صالحیت لائی جائے، ارد گرد کے ماحول کو اللہ رسول کی باتوں سے آراستہ کیا جائے، خیر بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ میں دیکھتا ہوں تلخ تلخ طبیعتیں ہیں، پریشان پریشان لوگ ہیں، رج کے سوئے ہیں، رج کے کھایا ہے، اور اچھی جگہ پہ اللہ نے رہنے کا موقع دیا ہے، لیکن طبیعت کو قرار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم سیر ہو گیا، روح پیاسی ہے، باطن تڑپتا ہے، اس کے اندر بھوک ہے، درد ہے۔ جب ہم خیر والی مجالس برپا کریں گے، وہ صحابہ کی محفلیں جہاں علمی باتیں ہوتی تھی، جہاں خیر کی گفتگو ہوتی تھی، جہاں حضرت عمر فاروق کے گرد بہت سارے صحابہ بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ اکثر قریب بٹھایا کرتے تھے، فرمانے لگے یار میرا دل کرتا ہے قرآن مجید کی ایک سورہ ہے اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ میں بھی اپنے فہم کے مطابق کچھ کہتا ہوں، حضرت عمر جیسے لوگ، انداز کتنا عاجزی والا ہے، میں بھی اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہوں، سارے رائے دو۔ بعض لوگوں کا خیال تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو زیادہ آگے کیوں بٹھاتے ہیں، اتنے کبار صحابہ کی موجودگی۔ حضرت عمر نے سورہ نصر تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ نے بھی کچھ تفسیر بیان کی، کچھ باقی لوگوں نے بھی بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جوان تھے، 15-16 سال عمر تھی، فرمایا آپ بھی کوئی تفسیر بیان کریں کہ اب اللہ کی مدد آ گئی، پھر فتح حاصل ہو گئی، پھر آپ دیکھیں گے لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی تفسیر آپ بھی بیان کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پہلے ٹھنڈی آہ بھری، پھر بات کہنے سے پہلے آنسو آئے، پھر فرمانے لگے امیر المومنین اس آیت میں نبی پاک کے وصال ظاہری کی خبر دی گئی ہے، یہ صورت بتاتی ہے کہ اب حضور کے وصال کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ جب فتح ہو گئی ہے، جب فوجوں کی فوجیں لوگ دین میں آ گئے ہیں، تو اب رب نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کی حمد کریں۔ یہ حضور کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ بھی روئے، حضرت عمر بھی روئے، عبداللہ ابن عباس بھی روئے، بس وہ رونا ہی تھا کہ محفل کو نیا رنگ مل گیا، اس ماحول کا حسن نور علی نور ہو گیا، یہ کیفیات پیدا ہوں، یہ ماحول ہمارے ہاں بنے، اور یہ بن سکتا ہے۔ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو ہم لے کے آئیں۔ کوئی آج یار میں نے یہ خیر کی بات سنی ہے یہ، اور اگر جواب میں کبھی پتر بھی کہہ دے ابا جی آپ نے سنی ہے تو میں نے بھی ایک سنی ہے، میں سناؤں۔ ہمارے ہاں گھروں میں آج بھی بحث ہی ہوتی ہے دین پر،
بحث نہیں کرنے کا کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خیر کی بات ادھر سے آئے، پھر ایک خیر کی بات ادھر سے آئے، اور جہاں دین کی بات اس خوبصورتی سے ہوگی وہاں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، وہاں دل نرم ہوگا، وہاں محبتوں کو فروغ ہوگا۔ علمی مجالس میں وقت دیا جائے، خیر کی جگہوں پہ ہم جا کے بیٹھیں، ہم اچھائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم حکمت سمیٹنے کی کوشش کریں۔ پرانے لوگ جو تھے وہ بچوں کو کہتے تھے بیٹا دادا کے پاس بیٹھا کرو، نانا کے پاس بیٹھا کرو، تمہیں وہاں سے اچھی بات ملے گی۔ وہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا بزرگوں سے تم باتیں سیکھا کرو، اس لیے کہ وہ نا تجربات کی قیمت ادا کر چکے ہیں، انہوں نے قیمت دے کے تجربہ کیا ہے، پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے ان سے خیر سیکھ لو، تمہیں تجربے کی قیمت دیے بغیر تجربہ نصیب ہو جائے گا، تمہیں تجربے کی قیمت نہیں دینی پڑے گی، خود بخود تمہیں تجربہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، عالی مرتبت میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماحول میں صالحیت پیدا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.